اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی، اے جابر سنو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں لانے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ اور ایک مقام پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے، اور پوری مخلوقات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا اور مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات عالم سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، سرور کائنات کی نور کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے خلقت وجود اگر بخشا گیا اس کائنات میں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وجود بخشا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ نور جو سب سے پہلے بنایا گیا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے جسے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ بھیجا تو انہیں نبیوں کے بعد میں جا رہا ہے، پیدا انہیں پہلے فرمایا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا، زمین سے پہلے، آسمان زمین پوری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا گیا۔ دراصل اس کی بات یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے، پروردگار عالم کی چاہت یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ گویا اعلان کر رہی ہے اے کائنات ارضی و سماوی تم سب کے سب سن دو، کسی کا میرے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے مگر میرے نبی کا ساری کائنات کے اوپر احسان ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کے نور کو پہلے پیدا فرما دیا ہے تاکہ کوئی ایک بعد میں کہہ نہ سکے کہ اے نبی اگر زمین نہ کہہ سکے، اے نبی اگر میں نہ ہوتی تو آپ قدم کہاں رکھتے، آسمان یہ نہ کہہ سکے اگر میں نہ ہوتا تو آپ سایہ کہاں سے پاتے، سورج یہ نہ کہہ سکے اگر میں نہ ہوتا تو روشنی آپ کو کہاں سے ملتی، چاند یہ نہ کہہ سکے میں نہ ہوتا تو چاندنی آپ کو کہاں سے ملتی، ستارے یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں جھلملاہٹ کہاں سے ملتی، ہوائیں یہ نہ کہہ سکے کہ اگر میں نہ ہوتی تو آپ سانس کہاں سے لیتے ہی نظر آتے، بارش یہ نہ کہہ سکے اگر میں نہ ہوتی تو وضو کون کراتا آپ کو۔ اس لیے ایک نبی کی ذات ہوتی یا ایک نبی کا نور ہوتا، دنیا بھر کے اندر یہ تمام چیزیں اپنا احسان جتلانے کے لیے پہنچ جاتی، اپنے احسان کا ذکر کرنے کے لیے پہنچ جاتی۔ اب میں دیکھو میں نے اپنا سینہ پیش کر دیا، آسمان کہتا میں نے اپنا سائبان پیش کر دیا، ہوائیں کہتی ہم نے اپنا دوست پیش کر دیا، شبنم کہتی ہم نے قطرات شبنم اس کے لیے پیش کر دیے، ہر ایک اپنے احسان کو اپنے احسان کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا، اپنے احسان کے بارے میں لوگوں کو خبر کراتا ہوا نظر آتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، یعنی اللہ نے تمام مخلوق کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اللہ کی مشیت اپنے حبیب سے فرما رہی ہے اے حبیب ذرا آپ کہہ دو، آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بول دو کہ اے آسمان اگر میرا نور نہ ہوتا تو تجھے نہ بنایا جاتا، اگر میرا نور نہ ہوتا تو زمین تجھے نہ بنایا جاتا، اگر میرا نور نہ ہوتا تو سورج تجھے نہ بنایا جاتا، ستارے تجھے نہ بنائے جاتے، آسمان کے سیارے تجھے نہ بنائے جاتے، میرے ایک مصطفیٰ کا نور ہے اور ساری کائنات پر احسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری کائنات پر وہ اپنی منت کی بارشیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اسی لیے پہلے پیدا فرما دیا تاکہ کوئی احسان نہ جتلا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلے میں تھا بعد میں نبی کا نور بنایا گیا، پہلے میں ہوا پھر بعد میں نبی کا نور پیدا کیا گیا، پہلے میں تھا پھر حضور کی روشنی بنائی گئی، نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کو نور
نور کو پیدا فرمایا تاکہ سب پر میرے نبی کا احسان ہو جائے، سب پر میرے نبی کا احسان ہو جائے، اور پوری دنیا ان کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی نظر آئے، اور یقیناً ساری دنیا دبی ہوئی ہے۔ ان کے کوئی احساس کرے چند شریر انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کا ہر ذرہ ان کے احسان کو مانتا ہے، کائنات کا ہر قطرہ ہر ایک دن کا ان کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے احسان کے تلے اس طرح سے دبا ہوا ہے کہ اگر وہ ایک اشارہ کر دیں تو زمین اپنا سینہ پھاڑ دے، اور ایک اشارہ فرما دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، اگر ایک اشارہ فرما دے تو سورج اپنی سے پلٹ کر کے آ جائے۔ کہ وہ پیغمبر ہے جن کا احسان سارے جہان کے اوپر ہے، جن کا احسان پوری دنیا کے لوگوں پر ہے، مگر میرے مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں، صرف اللہ کا احسان ہے، رب العالمین کا احسان ہے، خدائے قدیر و جبار کا احسان ہے، رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان جلب کر فرمایا۔ اور سنو اس سلسلے میں وہ مشہور روایت علامہ امام زرقانی نے جسے تحریر فرمایا، حضرت امام زرقانی نے شرح مواہب کے اندر جس کا ذکر فرمایا، اور بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، مگر موقع کی مناسبت کی وجہ سے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے ہی تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ عمر آپ کی کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جبریل سے میرے آقا نے سوال، معاف کیجئے گا الٹا ہو گیا، حضرت جبریل سے میرے آقا نے سوال کیا تھا، اے جبریل تم نے گردش ایام کو دیکھا ہے، تم نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کے زمانوں کو دیکھا ہے، تم نے ہر طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ذرا بتلاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی لمبی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری زندگی کی عمر، زندگی کے ماہ و سال کتنے ہو گئے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ مجھے اپنے عمر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں اپنی عمر کی گنتی نہیں جانتا، مجھے حساب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، میری عمر کتنی میں نہیں جانتا، ہاں مگر صرف مجھے اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، ایک تارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں وہی ستارہ ہوں جسے تم دیکھا کرتے تھے۔ میں وہی ستارہ ہوں جسے تم 70,000 سال کے بعد چمکنے والی ستارے کو جسے تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے بھی دیکھا ہے، قسم خدا کی میں وہی ستارہ ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت جبریل نے شاید یہ خیال کیا ہو کہ آج میں سب سے زیادہ اپنی عمر بتا کر، سب سے لمبی عمر بتا کر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سبقت شاید لے، حالانکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے، اپنے تخیل پرواز کی بنیاد پر صرف کہا جا سکتا ہے، ہم سے جتنا صرف سوچ سکتے ہیں شاید ایسا ہو، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اس سے بھی لمبی میری عمر ہے۔ اللہ نے میرا نور جب پیدا فرمایا گویا تو ساری کائنات میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف ذات خدا بندی اور نور مصطفی کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ خلقت کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہ وہ احسان عظیم ہے۔ اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر جلوگر کرنا چاہا تو دنیا چونکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، دنیا برداشت کر جاتی۔ اللہ کا نور بلا حجاب اگر دنیا میں جلوگر ہو جاتا، نور خدا بندی اگر بغیر پردے کے دنیا کے اندر جلوگر ہو جاتا، کون سا ایسا بشر تھا کہ اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا فانوس بنا کر کے اور اس کے اندر اپنا نور جلوہ کر کے شکل محمدی میں میرے آقا کو جلوہ گر فرما دیا۔ مقدس مہینے میں، اسی مہینے کی مقدس مجھے بولنے دیجئے، بس مجھے بولنے، یہ سننے والے سنیں گے۔
آپ اسے محسوس کریں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسی نور کو جسے روز ازل میں اس نے رکھا تھا, اپنے قرب میں اس نے رکھا تھا, اپنے قریب جس کو رکھا تھا, لامکانی جسے رکھا گیا تھا, وہی نور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر سن 571 عیسوی میں حضرت آمینہ کی گود میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت عبد المطلب کے آنگن میں